نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 تلاوت کی ہے، اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ یہودیوں کے اس قول کے بارے میں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، قلوبنا غلف، یعنی یہ علم سے بھرپور ہے، اب ہمیں نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا کہ غلاف نہیں بلکہ لعنت الہی کی مہر لگ چکی ہے۔ نصیب میں ایمان نہیں ہے، ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ فصلت آیت نمبر 5 میں فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اس چیز سے ہمارے دل پردے اور آڑ میں ہے، اور ہمارے دلوں کے درمیان پردہ ہے اور آڑ ہے، ان پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ اسے نہیں سمجھتے، اسی بنا پر وہ نہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور نہ اسے یاد رکھتے ہیں۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَاب، کہتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان میں، یہودی کہتے ہیں مسلمانوں کو، کہ ایک آڑ ہے، ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تم اپنا کام کر، اپنے طریقے سے کام کرو، ہم اپنے طریقے سے کام کرتے۔ اب اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ النساء آیت نمبر 155 میں اسی مضمون پر ان کا نقشہ کھینچتے ہیں، ان کے اعمال قبیحہ، ان کے کفریہ عقائد، کفریہ نظریات سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، ہمارے دل اس علم سے بھرے ہوئے ہیں جو اللہ نے تورات کی صورت میں اتاری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ اب قلوبنا غلف سے اللہ نے 3-4 باتیں کہہ دی کہ نقض میثاق کی وجہ سے، اللہ کی آیات کے انکار کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اس کی وجہ جو ہے، جو غلف ہے ان کے دلوں میں، جو غلاف ہے ان کے دلوں میں، اللہ نے غلاف والے دن سے پہلے جو ان کا ایک قول ہے قلوبنا غلف، اللہ نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہے، نقض میثاق کیا انہوں نے، نقض میثاق کی وجہ سے، میثاق کو توڑنے کی وجہ سے، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کرام
کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کی جو بات ہمارے دل غلاف والے۔ یہ کیسے غلاف والے ہیں؟ نقض عہد انہوں نے کیا، امن انہوں نے توڑا، میثاق انہوں نے توڑا، جو میثاق انہوں نے اللہ اور اس کے نبی سے کیا تھا، اللہ نے ان سے میثاق لیا تھا۔ اللہ کی آیات کا انکار انہوں نے کیا ہے، انبیاء کو ناحق انہوں نے قتل کیا ہے۔ اب جو ان کا ایک قول ہے کہ قلوبنا غلف، یہ کیسا ہے؟ انہوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، یہ کیسے علم بھرے ان کے دل ہے؟ یہ کون سا علم ہے جس کی وجہ سے یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمیں تمہارے علم کی سمجھ نہیں آتی، ہمارے ہاں اتنا علم ہے، اتنے بھرپور ہیں علم سے ہمارے دل کہ تمہارے باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اصل میں میثاق انہوں نے توڑا، کفر اللہ کی آیات سے انہوں نے کیا، انبیاء کو ناحق قتل انہوں نے کیا۔ اللہ فرماتے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فلا یؤمنون الا قلیلا، کم ہی ایمان لائیں گے۔ اب اللہ رب العزت چونکہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اللہ خیالات کو جانتا ہے۔ اللہ چونکہ خالق ہے، خالق اپنی مخلوق کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے مزاج کو جانتا ہے، ان کے احساسات کو جانتا ہے، ان کے نظریات کو جانتا ہے، ان کے کفر کو جانتا ہے، ان کی بے ایمانی کو جانتا ہے، ان کے غلط عقائد کو جانتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف والے ہیں۔ اللہ فرماتے بل نہیں بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے، یا تھوڑا یہ سمجھیں گے، ان کو سمجھ کم ہی آئے گا۔ جیسے مثال بولی جاتی ہے، میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں انہی کے حالات سامنے رکھ کر، انہی کے بارے میں ہمیں بتلا کر، ہمارے ویژن کو، ہماری سوچ کو، ہمارے نظریات کو اسلام کے مطابق ڈالنا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ لوگ آتے، انہوں نے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں اور دوسری ان کی انجیل میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف لکھے ہوئے تھے، یہ جانتے تھے، اور بلکہ یہ کفار سے اسلام کے آنے سے پہلے کہا کرتے تھے ہمارا نبی آنے والا ہے جس کی یہ صفات ہوں گی، یہ صفات ہوں گی، یہ صفات ہوں گی۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے آ گیا تو یہ حاسد بن گئے کہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے، ہم میں سے آنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے میں تمام ناظرین سے کہنا چاہوں گا، زندگی تھوڑا سا دورانیہ ہے، تھوڑی سی زندگی میں ہم اگر اسلامی عقائد کو قرآن کی زبان سے اور حدیث کی زبان سے سمجھیں گے، اور پھر ان کو اپنی زندگانی میں اپنے اوپر انہی کے مطابق زندگی کو جھونک دیں گے، اسلامی اعمال کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کایا پلٹ جائے گی، یہ دنیا چلی جائے گی، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اعمال کے، جیسا کہ سورہ عصر میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر،
اللہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اب یہ 4 باتیں جس شخص میں ہوں گی، ایمان اسلام کے مطابق، اعمال صالح ہوتے بھی وہی ہیں جو حضور کی اتباع میں کیے جائے، حضور کے نقش قدم پہ چلا جائے، حضور کی فالو نس کی جائے۔ حضور کی فالو نس کے بغیر اعمال تو ہو سکتے ہیں، صالح نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کو بسر کریں، انشاءاللہ العزیز پھر وہ انسان گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی باتیں بتا کر، دیکھو کیا خوبصورت اللہ نے انداز اپنے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف والے ہیں۔ ان کو اتنی عقل نہیں ہے کس کو کہہ رہے ہیں، اور ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ خبردار ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ تم اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے ان کی من مرضی کی باتوں کو قرآن مجید میں ہمارے نظریات کی تبدیلی کے لیے اللہ نے ہمیں بتایا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف والے۔ اللہ فرماتے نہیں، غلاف والے نہیں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر پر لعنت بھیج دی ہے، مسلط کر دی ہے، یہ مسلط شدہ ہے ان کے دل اللہ کی لعنت سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، تھوڑے ان میں سے ایمان لائیں گے یا تھوڑا ہی یہ سمجھیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے۔ ان کے قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں ان کے دل و دماغ پر، ان کے نصیب میں نہیں ہے، یہ ایسی حسرت میں رہیں گے، اور جب ان کے دنیا گزر جائے گی، پھر جب یہ سامنے ان کو انجام نظر آئے گا، پھر ہائے وائے کریں گے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یہی زندگی ہے، یہ تھوڑا سا دورانیہ ہے، اسی میں اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لو، تمہاری دنیا بھی بہتر بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔